حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے اور آپ کی عملاً آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا عملاً، تو آپ نے آ کر پہلے سال میں 2 بڑے اقدامات کیے۔ بولیے کیا؟ بلکہ ایکچولی میں اگر بیان کروں تو پہلے سال میں 4 اقدامات کیے سیاسی، اور ان پہلے 4 اقدامات میں جو پہلے سال میں کیے ایک بھی مذہبی نوعیت کا نہیں تھا، سب پولیٹیکل سوشو اکنامک نیچر کے تھے۔ میں بڑی امپورٹنٹ بات میں نے بنیاد رکھ دی اپنے فلسفے کی، اور مذہبی اقدامات کی ابتدا دوسرے سال سے کی۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عالمی بصیرت، سیاسی بصیرت اور وسیع تر جامع اور کثیر الجہاد سیاسی اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کی سمجھ آ جاتی کہ اسٹرگل میں، جد و جہد میں آپ کی ترجیحات کیا تھی۔ پہلے سال کے اقدامات سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو حضور علیہ السلام کی تھی، سیاسی حکمت عملی، اس کی ترجیحات کیا تھی۔ آتے ہی پہلے سال جو آپ نے سب سے پہلے کام کیا پہلے سن ہجری میں، وہ میثاق مدینہ قائم کیا۔ یہ سیاسی الائنس بنایا، پولیٹیکل الائنس، اور اس کے ذریعے اپنا سیاسی اور ریاستی پروگرام دیا۔ یہ سیکولر پروگرام تھا، پولیٹیکل الائنس تھا، ریلیجس نہیں تھا، یعنی مذہبی پروگرام پہلے سال میں نہیں دیا، بلکہ آتے ہی کیا دیا؟ سیاسی پروگرام۔ اور پہلا قدم کیا اٹھایا؟ ایک پولیٹیکل الائنس بنایا۔ اور پولیٹیکل الائنس کن سے بنایا؟ ایک طاقت تو وہ خود تھے اسلام، اور ان کے علاوہ باقی تو اسلامی طاقت تھی کوئی نہیں، لہذا آپ نے یہود کے ساتھ سیاسی الائنس بنایا۔ پولیٹیکل الائنس کن کے ساتھ بنایا؟ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ۔ ابتدا سیاسی اتحاد سے کی۔ نمبر 2، پھر اسی وقت مسلمانوں کے لیے جو مسلم کمیونٹی تھی ان کو حضور علیہ السلام نے ایک پروگرام دیا، اس کو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی جدوجہد کا منشور کہتا ہوں۔ پہلا آپ نے پولیٹیکل پروگرام دیا، سیاسی منشور میثاق مدینہ، اور اس کے لیے الائنس بنایا۔ اور دوسرے قدم میں آپ نے اپنی جماعت کا جیسے منشور جاری کیا جاتا ہے، اور منشور صرف نعرے کی شکل میں نہیں دیا، اس کی عملی صورت پیدا فرما دی، اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ میں مسلم کمیونٹی، مسلم معاشرے کا معاشی اور سماجی استحکام، اس کا پروگرام دیا۔ یہ سوشو اکنامک پروگرام تھا، یہ بھی سیکولر تھا، یعنی اسٹرگل کے لیے طریقہ کار بھی پولیٹیکل الائنس کا اڈاپٹ کیا، ریلیجس الائنس نہیں، اور وہ سیکولر الائنس، سربراہ خود ہیں۔ اور جو پروگرام دیا، جو نعرہ لگایا معاشرے میں اور مستقبل میں امت مسلمہ اور دیگر انسانی طبقات کو مستقبل میں جو سیاسی، معاشی اور سماجی پروگرام دیا، جو نقشہ دکھایا کہ اگر اسلام ریاست کی طاقت بن گیا تو ہم تمہیں کیا دیں گے، منشور ہوتا ہے نا۔ اگر اقتدار عرب کی سرزمین پر ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تو لوگوں اسلامی سلطنت میں تمہیں کیا ملے گا، یہ منشور اور نعرہ ہوتا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے نعرہ کیا دیا، اس کو سوشو اکنامک پروگرام کو عملی شکل دی۔ ایک ایک مہاجر کو کھڑا کیا جو ہیو ناٹس تھے، ہیو ناٹس، جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ادھر سے انصار میں سے ایک ایک مسلمان کو کھڑا کیا جو ہیوز میں سے تھا، یعنی جس کے پاس کھانے پینے کا سامان، دولت تھی، کاروبار، تجارت، زراعت اور معیشت تھی۔ ادھر سے ان کو کھڑا کیا جن کے پاس کاروبار، زراعت، تجارت اور معیشت نہیں تھی، محروم تھے، اور کہا کہ جن کے پاس نہیں ہے یہ دولت رکھنے والوں کے وسائل میں شریک کر دیے جائیں۔ جس کے پاس 2 لقمے کھانے کو ہے، ایک وہ کھائے گا، ایک غریب کھائے گا۔ غریب کو امیر کے وسائل میں شریک کر دیا، محتاج کو امیر کے وسائل میں شیئر دے دیا، مستحق کو دولت رکھنے والے کے وسائل میں شامل کر دیا، اور کہا اس طرح غریب، محتاج
فقیر اور محروم کو، ہیو نوٹس کو ہیوز کی دولت میں شریک کر کے میں سوشو اکنامک سیکیورٹی کا قانون دے رہا ہوں کہ کوئی شخص اسلام کے معاشرے میں بھوکا نہیں رہے گا، کوئی گھر سے محروم نہیں رہے گا، کوئی خوراک اور روٹی سے محروم نہیں رہے گا، کوئی کپڑے سے محروم نہیں رہے گا، کوئی روزگار اور تجارت سے محروم نہیں رہے گا، کوئی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر ریاست نہ دے سکی تو جن کے پاس زائد ہے وہ دولت تقسیم کر کے غریبوں کو دے دی جائے گا۔ یہ معاشی اور سماجی پروگرام دیا۔ بولیے ریلیجس ہے یا سیکولر؟ معاشی پروگرام ہے، سماجی پروگرام ہے۔ اس سے آقا علیہ السلام نے اپنی جد و جہد کے منشور کی آغاز کیا۔ اور تیسرا کام کیا کیا؟ پہلے سال میں نظام سلطنت دیا، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر۔ پہلا پولیٹیکل الائنس، دوسرا سوشو اکنامک پروگرام، تیسرا نظم و نسق کے مدینہ۔ مدینہ کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی؟ انتظامی ڈھانچہ دیا، آپ سمجھ گئے نا، ایگزیکٹو کیا؟ ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریشن کا ڈھانچہ دیا۔ اور چوتھا نظام دفاع دیا، مدینہ کا دفاع کیا ہوگا؟ ڈیفنس پالیسی دی۔ کیا دی؟ ڈیفنس پالیسی، سیکیورٹی پلان دیا۔ یہ چار پروگرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد پہلے سال میں جاری کیے۔ بولیے اس میں کوئی نماز کا پروگرام ہے؟ روزے کا ہے؟ حج زکات کا ہے؟ حلال حرام کا ہے؟ پہلے سال میں مذہبی اور شرعی چیزوں کو ٹچ نہیں کیا۔ آج اسلامی انقلاب ان ہاتھوں سے آئے گا جن کی نگاہ میں اتنی وسیع بصیرت ہوگی، جن کے پاس وسیع حکمت عملی ہوگی۔ وہ حکمت عملی وسیع، جامع، ہماگیر جو تاجدار کائنات نے اپنی سنت سے عطا کی ہے۔ تنگ نظری اور تنگ حکمت عملی سے اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ پہلے سال کی یہ ترجیحات تھی۔ پھر دوسرا سال آ گیا، دوسرے سال میں اذان کا حکم آیا، دوسرے سال میں فرضیت زکات آئی، دوسرے سال میں رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی، دوسرے سال میں نئے کعبہ یعنی کعبہ مکہ مستقل تحویل کعبہ کا حکم آیا، دوسرے سال میں نماز عید الفطر آئی، دوسرے سال میں جہاد کی فرضیت آئی۔ یہ سارے احکام پھر جو شرعی احکام تھے دوسرے سال میں۔ پھر تیسرے سال میں شراب کی حرمت آئی۔ آپ دیکھتے چلے آئیے کیا شراب کی حرمت آئی۔ تیسرے سال میں امتناع شرب کا حکم آیا، تحریم خمر کا حکم، اور چوتھے سال میں شراب کی حرمت کو نافذ کیا گیا قانون کے طور پر۔ نفاذ کب ہوا؟ چوتھے سال میں، اور چوتھے ہی سال میں عورتوں کے پردے کا حکم آیا۔ پہلے 3 سال پردے کا بھی حکم نہیں آیا۔ کس طرح ترتیب سے احکام شریعت نافذ ہو رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی یہ تو ترتیب ہے احکام کے نازل ہونے کی، ترتیب ہے احکام کے نازل ہونے کی کہ یہ آیات اس ترتیب سے نازل ہوئی۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس ترتیب سے یہ احکام نازل اس لیے ہوئے کہ انہیں نافذ بھی اسی ترتیب سے کرنا تھا۔ آپ سمجھ گئے نا، جنہیں پہلے نافذ کرنا تھا وہ احکام پہلے آئے، جنہیں بعد میں نافذ کرنا تھا وہ بعد میں آئی۔ ورنہ اللہ رب العزت کو کیا مسئلہ تھا، اس کو کیا پرابلم تھا؟ وہ شراب کی حرمت کو حکم پہلے سال اتار دیتا، فرضیت نماز، صیام رمضان، جہاد پہلے سال آیتیں اتار دیتے، حکم ہو جاتا نافذ کرو۔ مگر نہیں، اللہ رب العزت کو علم ہے کہ پہلے کیا نافذ کرنا ہے، اور تو جس جس چیز کے نفاذ کا وقت آتا گیا ان چیزوں کے احکام پر مبنی آیات اترتی گئیں۔ پھر 5واں سال آ گیا، اس میں تیمم کا حکم آیا۔ پھر 5ویں سال میں زنا اور بدکاری کے احکام، اس کے بارے میں حرمت کے احکام سزا کے آئے، قذف کے احکام آئے، لعان کے احکام آئے۔
7वें साल में निकाह और तलाक के अहकाम आए, फैमिली लॉज आए। 6 में दीगर इकदामात हुए, अहकाम। और तबलीग इस्लाम के लिए बैन अल-अक़वामी मंसूबा का आगाज 6 साल में हुआ और 7वें साल में उसका इजरा हो गया। 8वां साल आया तो सूद की कती हुर्मत का कानून उतरा। सूद की हिजरत मदीना के 8वें साल पहले बुनियादें रख दी, सियासी बुनियादें, माशी बुनियादें, समाजी बुनियादें, दिफाई बुनियादें, फिर शरीय, मजहबी और दीनी बुनियादें, जिहादी बुनियादें रखते चले गए। फिर सूद की कती हुर्मत का हुक्म आया और 9वां साल फर्जियत हज का हुक्म आया। जब फतह मक्का हो तो हज की फर्जियत का हुक्म उतरा। आज मैंने आपको 9-10 साल मदनी दौर में जो बुनियादी मोटे मोटे अहकाम हैं उनके निफाज की तरतीब बताई और इस वक्त बात इस नुक्ते पे जाके खत्म की कि अहकाम उस तरतीब से नाजिल हुए जिस तरतीब से उन्हें नाफिज करना मकसूद था, नाफिज करना, और वो उस तरतीब निफाज को पॉलिटिकल